ترجمہ تفسیر سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 22 کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا، نکاح نہ کرو، نکاح اچھا نہیں گالی سنا دیتی جائے، اگے نہ پڑھے بندہ تو مولوی صاحب ممبر سے اٹھ بیٹھ کے کہہ دین کہ نکاح، پھر اگو کہیں گے کراں گی، پھر اس واسطے کہتے ہیں گل پوری ہونی چاہیے۔ بھابیاں کا کام ہی ہوئے ادیاں چیزاں بھی جو سنا ہیں بد مذہب۔ وَلَا تَنْكِحُوا، نکاح نہ کرو، بولا کس سے؟ فرمایا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء، عورتوں میں سے تمہارے جو آباء و اجداد ہیں، باپ دادا، ان سے نکاح، جن سے تمہارے باپ دادا نے نکاح کیا عورتوں سے، ان عورتوں سے تم نکاح، گل ہن مکمل ہوئی نا، یعنی اور اگر آسان کرو تمہارے باپ دادا کی جو منکوحہ ہیں ان سے نکاح نہ کرو، الا ما قد سلف، مگر جو گزر چکا، مگر جو نال تفسیر بھی سنی جاؤ۔ زمانہ جاہلیت کے اندر ہوتا یوں تھا، باپ مر جائے تو جو سگی ماں ہوتی تھی نا، سگی ایک ہوتی ہے سگی، ایک ہوتی ہے ستیلی، وہ کی کرتے ہوتے سن خبیث، وہ یہ کرتے سن کہ جو ستیلی ماں ہوتی ہے نا اس سے وہ نکاح کر لیتے تھے، بے شرم کہیں کے، تو ستیلی ماں کو بھی نہیں چھوڑتے تھے، نکاح کر دیتے، اس سے کر لیتے تھے۔ تو رب نے فرما دیا کہ ستیلی ماں سے نکاح کرنا بھی جائز، جی میں سگی نال بے شرم ہو، مردے نہیں ہو تو ایویں ستیلی دے نال بھی نہیں کرنا، کیونکہ وہ تمہارے باپ کی کیا ہے؟ منکوحہ ہے، وہ تمہارے باپ کی کیا ہے؟ اگر باپ کی تمہارا سگا نہیں تو ستیلی ہے، تو پہلے کسی اور کے ساتھ اگرچہ تھی لیکن اب تو نکاح تو تمہارے باپ سے ہو گیا نا، تو فرمایا کہ جب منکوحہ ہو گئی تو اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں، اگرچہ وہ ستیلی کیوں نہ ہو، سگی نہیں ہے تو پھر کیا ہوا، ستیلی بھی ہو تو اس سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں، الا ما قد سلف۔ اچھا یہاں پر نکاح سے دو معنی مراد دی جا سکتے کہ وہ اس کے ساتھ صحبت بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ بعض نکاح کا معنی مراد لیتے ہیں صرف خلوت سیاح، بعض کہتے ہیں صحبت، ٹھیک ہے، دخول صحبت، تو علماء فرماتے ہیں وہ دونوں صورتوں میں ہے، خلوت سیاح ہو گئی ہو، ٹھیک ہو تب بھی، اور خلوت سیاح سے پہلے بھی، خلوت سیاح سے پہلے اگر اسے طلاق دے دی تو فرمایا اس سے بھی نکاح کرنا جائز، باپ نے ابھی صحبت نہیں ہوئی لیکن خلوت سیاح ہوئی ہے، یعنی ایسے مقام پر جمع ہوئے جہاں پر ان کو صحبت کرنے سے کوئی چیز رکاوٹ نہیں تھی، اگرچہ صحبت ابھی نہیں بھی ہوئی، ایسے مقام پہ وہ اکٹھے ہو گئے، تب بھی وہ نکاح کی صورت میں اولاد کو حق نہیں ہے کہ اس سے کیا کرے؟ نکاح کرے۔ اور اگر نکاح سے مراد صحبت ہے تو معلوم ہوا، علماء فرماتے ہیں جس عورت سے اپنا باپ صحبت کرے، خواہ نکاح کر کے یا زنا کی صورت میں، نکاح کر کے یا زنا کی صورت میں یا لونڈی بنا کر، بہر صورت وہ عورت بیٹے پر کیا ہے؟ حرام ہے، بیٹے پر کیا ہے؟ لونڈی کی صورت ہو، زنا کی صورت ہو یا صرف نکاح کی صورت ہو، ٹھیک ہو گیا؟ تو ان سب صورتوں میں بیٹے کے لیے باپ کی منکوحہ سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ اچھا جی، فرمایا الا ما قد سلف، مگر جو گزر چکا، اس سے کیا مطلب مراد؟ یعنی یہ قانون بننے سے پہلے، قانون کیا ہے کہ باپ کی منکوحہ سے نکاح کرنا جائز ہے، اگرچہ وہ سگی ہے یا ستیلی ہے، خلوت سیاح ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، دخول ہوا ہے کہ نہیں ہوئی، نکاح ہو گیا تو اس سے نکاح کرنا جائز
نہیں ہے۔ اب جب یہ قانون بن گیا، اس سے پہلے اگر کسی نے ایسا کیا، باپ کی منقوہ سے نکاح کیا، تو فرمایا وہ قانون بننے سے پہلے اب بچ کے رہو، اس کے بعد بچ کے رہو، مر گئی وہ عورت بھی ختم ہو گئی، وہ معاملات گزر گئے، اب اللہ نے آیت نازل کر دی، اس کے بعد بچنا ہے، اس کے بعد جو گزر چکا اس پر اللہ پکڑ نہیں کرے گا۔ فرمایا انہو کان فاحشۃ و مقتا، کیونکہ ایسا کرنا یہ بے حیائی ہے، ماں کے ساتھ نکاح کرنا، و مقتا، اور ناراضگی کا سبب ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، لہٰذا یہ کرنا جائز وسا سبیل، انتہائی برا رستہ ہے، انتہائی، لہذا اس رستے پر چلنا اور باپ کی منقوہ سے نکاح کرنا جائز۔ اچھا جناب، آگے حرمت، حرام کر دی گئی، علیکم، تمہارے اوپر، کون؟ امہاتکم، تمہاری مائیں، تمہاری، و بناتکم، تمہاری بیٹیاں، و اخواتکم، تمہاری بہنیں، و عماتکم، تمہاری پھوپھیاں، ٹھیک ہے، و خالاتکم، تمہاری خالائیں، ٹھیک ہے، و بنات الاخی، بھائی کی بیٹی، بھائی کی نہیں، بنات، ہاں اخی، جی جی، جنہیں ہم کہتے ہیں بتیجیاں، کیا ہو گئی؟ بتیجی، و بنات الاختی، اور بہنوں کی بیٹی، بہن کی بیٹی یعنی بانجی، بانجیوں سے بھی نکاح کرنا جائز ہے، بھتیجیوں سے بھی نکاح کرنا جائز ہے۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، تمہاری رضاعت کی، رضائی مائیں جن کے ساتھ رضاعت کا رشتہ ہے، ان سے بھی نکاح کرنا جائز۔ تو اب تک ہم نے پڑھ لیا نمبر 1 ماں، ٹھیک ہے جی، اور ماں کے اندر دادیاں بھی آتی ہیں، نانیاں بھی آتی ہیں، ٹھیک ہو گیا جناب، دور کی پڑنانیاں، پڑدادیاں، ساریاں وہ سب آ جائیں گی اس میں، ماں کے اندر، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور وہ ماں کے اندر ستیلی ماں بھی آتی ہے، ستیلی ماں سے بھی نکاح کرنا جائز ہے، ماں کے اندر یہ بھی شامل ہوگی، پیچھے بیان کر دی۔ نمبر 2 بیٹی کی بات ہوئی، بیٹی کے اندر پوتی بھی آتی ہے، نواسی بھی آتی ہے، پوتیاں، پڑپوتریاں، ساریاں، نواسیاں، آگے ان کی بھی اولاد، ان سے بھی نکاح کرنا جائز ہے، ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 3 بہن، بہن سے نکاح کرنا جائز، پھوپھی سے بھی نکاح کرنا جائز، خالہ اور بھتیجی۔ نمبر 7 بھانجی، ٹھیک ہے، اس میں بھانجیاں، بھتیجیاں، یہ سارا یعنی اپنی اولاد اور اپنے اصول، اپنی اولاد اور اپنے یعنی باپ، دادا، پڑدادا، نانا، پڑنانا، وہ بھی حرام، تے اگوں اپنی جڑی فروع اولاد ہے، پوتریاں، پڑپوتریاں، نواسیاں، پتیجیاں، ساریاں، وہ بھی اگوں جائز ہے۔ آگے جناب یہاں تک بات مکمل ہوگی۔ تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، جنہوں نے تمہیں، رضائی رشتے، دودھ کے رشتوں کو کہتے ہیں جناب، ٹھیک ہے جناب، رضائی ماؤں اور رضائی بہن بھائیوں سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ کیا کرنا ہے؟ رضائی ماں سے، بہن بھائیوں سے بھی نکاح کرنا جائز، سمجھ آ گئی؟ ایک عورت ہے، بندے کو دودھ اس نے پلایا، ٹھیک ہے، وہ اس کی کیا ہوگی؟ رضائی ماں۔ اب اس کی جو دیگر اولاد ہے وہ اس کی کیا ہوگی؟ رضائی بہن بھائی ہو گئے نا، رشتہ رضائی بہن بھائی ہو گئے۔ تو اب اس کا اگرچہ باپ سے نسبت نہیں ہے، لیکن چونکہ ماں کی وہ دودھ والا رشتہ ہے، لہذا دودھ والے، وہ رضاعت والے رشتے کی وجہ سے اس سے نکاح کرنا جائز ہے، ان کا آپس میں جائز نہیں ہو۔ اسی طرح رضائی بھتیجے، بھانجے، خالہ، رضائی ماموں، ان سب سے نکاح کرنا کیا ہے؟ حرام ہے، نکاح کرنا کیا ہے؟ وہ سارے، کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ جو رشتہ
نسب سے حرام ہوتا ہے وہ رضاعت سے بھی حرام ہو جاتا ہے۔ نسب سے جو حرام ہوتا ہے وہ رضاعت سے بھی، پہلے نسب کے رشتے بیان کیے نا، ماں بھین بھرا نسبی رشتے نے، اس تو بعد رضائی جنہوں دودھ پہ آ چھڑے کسی، وہ اب رضائی رشتے ہو گئے۔ اب رضائی رشتے بھی جتنے ہوتے ہیں جو نسب سے حرام ہو جاتے ہیں وہ رضاعت سے بھی کیا ہو جاتے ہیں، سمجھ آ گئی جناب؟ آگے وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری جو بیویوں کی مائیں ہیں، تمہاری بیویوں کی کہندے نے انہوں کی کہندے نے جی، ساس، ساس، ٹھیک ہے، ساس سے بھی نکاح کرنا جائز ہے، کیوں؟ قرآن میں منع کی، ساس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر وہ بیوی، اتنی تفصیل ہے تھوڑی جناب، وہ بیوی آگے جو بیان بھی کیا گیا، وہ بیوی جس سے صحبت کی گئی ہو، اس کی لڑکیاں اس کی مرد کے لیے کیا ہو گئیں؟ حرام ہو گئی۔ کیا ہو گئیں؟ بیوی کی ماں، دادیاں، نانیاں ساریاں اتاں جنیاں نے وہ بھی کی ہو جان گیاں حرام۔ اس طرح باپ دادا وغیرہ جتنے بھی ہیں، باپ دادا پڑدادا سارے، انہوں نے جنیاں بیویاں نے وہ بھی کی ہو جان گیاں۔ بیٹے اور پوترے پڑپوترے، انہاں دیاں بیٹیاں وہ بھی ساریاں کی ہو جان گیاں حرام۔ آگے جناب، یہ سارا تمہاری عورتوں، بیویوں کی عورتوں، تمہاری عورتوں کی جو مائیں ہیں اس کے اندر یہ ساری تفصیل آتی ہے۔ اچھا، آگے بیان کیا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي، اور تمہاری وہ سوتیلی مائیں، فی حجورکم من نسائکم، ٹھیک ہے جی، سوتیلی بیٹیاں، یہ بیٹیوں کی ذکر ہو رہا ہے۔ ربائب کہتے ہیں سوتیلی بیٹیاں جو ہوتی ہیں، فی حجورکم من نسائکم، جو تمہاری عورتوں کی گودوں میں ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ بھی کیا ہیں؟ فرمایا اللاتی دخلتم بہن، ایسی عورتوں کی گودوں میں جس کے ساتھ تم نے صحبت کر لی، جن کے ساتھ تم نے صحبت، ان کی وہ جو بیٹیاں لے کر آئی ہے وہ تمہاری سگی نہیں ہیں، سوتیلی ہیں، لیکن اس عورت سے صحبت کر لی، اب اس کی جو بیٹیاں ہیں ان سے بھی نکاح کرنا جائز ہے۔ گل سمجھ آ گئی نا؟ مثال کے طور پر کسی عورت نے نکاح کیتے ہیں، وہ جن نال نکاح کیتا ہے وہ بچیاں لے کے آئی، اب اس سے صحبت کر لی، تو جو وہ بیٹیاں لے کر آئی اگلے سابقہ شوہر سے، اس کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز ہے، شوہر کا نکاح کرنا جائز ہے۔ اچھا، اس کی وضاحت سن لو جی۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا، اگر تم نے نہ کی ہو، دخلتم بہن، ان کے ساتھ صحبت، اگر ان کے ساتھ صحبت نہ کی ہو، فلا جناح علیکم، تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، پھر تم پر کوئی گناہ جی۔ وضاحت ہم سن لو ساری۔ جن بیویوں سے صحبت کر لی ہو، ان کی دوسرے شوہر سے جو بیٹی ہو اس سے نکاح کیا ہے؟ حرام ہے، اس سے نکاح کیا ہے؟ میں ہوں بیان کیتا ہوں، اگلی صورت بیان کی فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ، تو اور اگرچہ وہ شوہر کی پرورش میں نہ ہو، کیونکہ پرورش کی قید اتفاقی ہے، یعنی اگرچہ وہ شوہر کی پرورش میں نہیں ہے لیکن چونکہ اسے صحبت کر لی تو اب اس کی جو بیٹیاں ہوں گی اس سے نکاح کرنا جائز ہے، مگر یہ سوتیلی لڑکی صرف شوہر کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے، شوہر کی اولاد کے لیے حلال ہے، شوہر کی اولاد کے لیے کیا ہے؟ شوہر دے نال انہاں دا تعلق ہو گیا لیکن شوہر دی اولاد دے نال تے نہیں۔ اور مثال سنو، ایک بندے نے جناب والا ایک عورت دے نال نکاح کیتا، وہ تے جناب والا وہ دی پہلے اولاد نہیں سی، وہ ہو گئی وہ دے وچ جڑی اولاد ہوئی یہ دے والوں اے ہو گئی دی سگی اولاد، سمجھ آ گئی۔ انہوں نے دوجی شادی کی تھی، وہ ایسی عورت نال کی تھی جنیاں اگے بھی بیٹیاں بیٹے ہیں سن، ٹھیک ہے جناب۔ اب وہ جب اس سے نے نکاح کیا تو اس مرد کے لیے تو اس کی بیٹیاں
صحبت کی صورت میں حرام ہو جائیں گی، لیکن جو اس کی پہلے والی اولاد ہے، اس کی پہلے والی، ان کا آپس میں نکاح کرنا کیا ہے؟ ان کا آپس میں نکاح کرنا کیا ہے؟ ٹھیک ہو گیا۔ اور شوہر کے لیے بھی جب حرام ہے جب کہ بیوی سے صحبت کر لی ہو، بیوی سے صحبت کرنے سے پہلے ہی بیوی مر گئی تو اب وہ لڑکیاں بھی اس شوہر کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے، وہ اجنبی ہیں، وہ اس کے لیے پھر حلال ہوں گی۔ وہ کیا ہوگی؟ اے فرق جے، ٹھیک ہے، صحبت دا فرق قرآن دی آیت وچوں۔ اور اگر بغیر صحبت طلاق دی یا وہ فوت ہو گئی تو اس کی بیٹی حلال ہے۔ اس کی بیٹی کیا ہے؟ کسی اور عورت نال شادی کی تھی، صحبت نہیں ہوئی، صحبت طلاق دے دیتی یا فوت ہو گئی، بیٹیاں وہ لے کر آئی تو اب صحبت نہیں ہوئی تو اس شوہر کے لیے وہ دوسری بیٹیاں کیا ہے؟ اجنبی ہیں، وہ حلال ہے۔ وہ کیا اس کے لیے؟ جب اجنبی ہیں تو کیا ہے؟ حلال ہے۔ آگے جی، وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور حقیقی تمہارے بیٹے جو تمہاری پشتوں سے ہیں، تمہاری یعنی تمہاری حقیقی بیٹوں کی بیویاں، تمہاری حقیقی بیٹوں کی کیا بنتی ہیں؟ سسر، اس کے بہو سے نکاح کرنا بھی جائز ہے۔ حقیقی بیٹوں کی بیویاں کہہ کر یہ بات واضح ہو گئی کہ منہ بولے، کون سے؟ منہ بولے جو حقیقی نہ ہو، منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ کیا ہے؟ کیونکہ یہاں پر بات کس کی ہو رہی ہے؟ حقیقی بیٹوں کی۔ جو حقیقی بیٹے ہیں یعنی اس کے نسب سے ہیں، حقیقی سمجھ آ گئی نا؟ وہ دی جڑی حقیقی اولاد ہے بیٹے نے، انہوں نے بیویاں یعنی بہو کے ساتھ تو نکاح کرنا جائز ہے، لیکن اگر وہ بیٹا حقیقی نہیں بلکہ منہ بولا ہے، کہڑا ہے جناب؟ وہ دی بیوی نہ نکاح کرنا کی ہے دینا، اگر وہ مار جاندہ ہے یا کوئی صورت طلاق ہو جاتی۔ اچھا جی، اگلی، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو درمیان، نکاح کے درمیان دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا جائز، یعنی اس طرح یوں سمجھیں کہ اکٹھی دونوں سے نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور یوں کہ پہلے ایک بہن سے نکاح کیا یعنی ایک لڑکی سے نکاح کیا، پھر اس کی بہن سے دوسری کو نکاح میں لے آیا، پہلی وہ حیات تھی تو جائز، ہاں وہ مر گئی، کیا ہو گئی؟ مر گئی یا طلاق ہو گئی، عدت شدت ختم ہو گیا، اب دوسری بات دوسرے سے کرتا ہے تو یہ جمع نہیں ہے، یہ جمع کا معنی ہو رہا ہے، چاہے بیک وقت تو یا ایک کے ساتھ نکاح کرنے کے ساتھ بعد دوسری، اب وہ زندہ ہے نکاح میں ہے تو دوسری کو لے آیا تو دونوں کو جمع کرنا جائز ہے، الا ما قد سلف، پھر فرما دیا ہاں جو زمانہ جاہلیت گزر چکا، جو زمانہ جاہلیت گزر چکا، قانون بننے سے پہلے اگر کسی نے کیا ایسا جو منع کیا گیا تو فرمایا اب قانون بننے کے بعد توبہ کر لیتا ہے، اپنے آپ کو بچا لیتا ہے تو اس پر آپ کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، کیوں؟ بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان ہے، بخشنے والا اور فرمایا جڑے ہو گئے نے کہ جدوں حرام دی آیتاں نازل ہو گئیاں نے، ٹھیک ہے، کفر دا زمانہ جو کفر دا سی نا، کیوں کہ جب فرمایا کفر کے بعد جب ایمان آتا ہے تو ایمان زمانہ کفر کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ وہ جائز ہی نہیں ہے نکاح کرنا تو کیسے اس نے کر دیا؟ جائز ہی نہیں ہے نا، اگرچہ طلاق دلوا دے، یہ طلاق اس کا نکاح کرنا ہی جائز نہیں ہے۔ طلاق دوا کے پھر پہلے سسر اودے نال سیٹنگ ہوئی بہو نال، ہاں جی، پھر اودے کول بیٹے کو طلاق دوا کے کو نکاح کر لیا، اودے جو ایک طلاق کیوں نہیں دلوائی؟ بیٹے کولوں، بیٹے کولوں، اور پھر بھی جائز ہی نہیں ہے۔ پہلے بھی اس نال اودے سن تک کوئی اور بڑا ہو جاتا ساتھ نال تو اودے حرام ہو جاتا بیٹے دی بوٹی ہوتی، ویسے بھی حرام ہو جاندے، ایویں مسئلہ جی، یہ قرآن کی آیت ہے، وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، جو تمہارے حقیقی بیٹے ہیں ان کی بیویاں تم پر کیا ہیں؟
ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਸੋਬਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੋਚਰ بیوی ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁ ਨਾਲ ਤੋਂ ਬੇਟੇ ਉੱਤੇ ਹਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ نجائز طریقے نال بھی کر لیں گے وہ الگ مسئلہ ہے، اس کو بیان کریں گے انشاءاللہ۔ حرمت مساہرت جو ہوتی ہے وہ یہ تو مسئلہ ہے زندہ جوان بیٹے پھر رہے ہیں تو میں بتاؤں تو بہت دوسرے بندے انشاءاللہ اس کو بھی ہم بیان کریں گے، حرمت مساہرت والا۔ تو جو حقیقی بیٹے ہوتے ہیں نا، حقیقی بیٹے، ان کی بیویوں سے نکاح کرنا ہی جائز نہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔